بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے مصدق صاحب نے بہت ہی تفصیل سے سب کچھ بتایا، لیکن اس کورٹ کی پروسیڈنگز کے حوالے سے اور ہم کیوں کورٹ آئے ہیں اس کے حوالے سے میرا خیال ہے ہمیں یقین ہے، 100% یقین ہے کہ فتح ہماری ہوگی. اور اس کی بڑی سمپل سی ریزن ہے. اگر آپ پیچھے مڑ کے جائیں کچھ دنوں جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا، اور اس وقت سے عمران خان صاحب نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہم آخر میں سرپرائز دیں گے، آخر میں سرپرائز دیں گے. سرپرائز یہ نہیں ہوتا کہ آپ قانون کی دھجیاں اڑا دیں، سرپرائز یہ نہیں ہوتا کہ آپ آئین کی دھجیاں اڑا دیں، سرپرائز یہ نہیں ہوتا کہ سب آپ مل کے آپ کے حواری بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ کم ووٹ میں جب میں یہاں پھنس گیا ہوں، کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد وہ ریزائن نہیں کر سکتے تھے، لیکن شکست ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کھلاڑی کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن شکست ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم الیکشن میں بالکل وہ آپ فکر نہ کریں، الیکشن میں ہم جائیں گے، اپنی مرضی سے جائیں گے، اپنے ٹائم سے جائیں گے، لیکن آپ کو سزا دلوا کے جائیں گے. جو آپ نے کھلواڑ کیا ہے آئین کے ساتھ، آپ نے جو کیا ہے آئین کے ساتھ. آج مخدوم صاحب نے جو ہماری طرف سے بات کر رہے تھے، انہوں نے بڑی اچھی ایک بات کی جو پروسیڈنگز کے حوالے سے آپ میں سے لوگوں نے فالو کیا ہوگا، کہ جیسے ہی فواد چودھری صاحب نے ختم کیا بات کرنا اپنا، تو ڈپٹی اسپیکر صاحب نے اپنا رولنگ پڑھنی شروع کر دی جو لکھ کے لائے تھے. یہ مخدوم صاحب نے بتایا کورٹ کے اندر. اور ظاہر سی بات ہے ججز کے لیے بھی حیران کن بات ہے کہ ان کو کیسے پتا ڈپٹی اسپیکر کو کہ کیا وہ پروپوزل دینے آ رہے ہیں، کیونکہ ڈپٹی اسپیکر انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ کسی پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. لیکن ان کو پتا تھا. اسی طرح سے عمران خان صاحب کو بھی پتا تھا کہ کیا رولنگ آنے والی ہے، وہ تیار تھے خطاب کرنے کے لیے. اس کے بعد سمری بھی تیار تھی اور صدر پاکستان کو سمری بھی بھیج دی گئی ودن ہاف این آور. مطلب آپ پھرتی دیکھیں، یہ وہ حکومت ہے جیسے مصدق صاحب نے بتایا جس نے پچھلے 4 سال میں غریبوں کے لیے وہ تباہی مچائی ہے اپنی انکمپٹنس کی وجہ سے، اپنی کرپشن کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے. اور وہ حکومت آدھے گھنٹے میں تمام چیزیں مکمل کر لیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طرح سے آئین کے ساتھ انہوں نے دھجیاں بکھیری ہیں. ہمیں صرف یہاں سے یہ نتیجہ متوقع نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ریورس کریں رولنگ کو جو ڈپٹی اسپیکر نے دی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہم پیچھا نہیں چھوڑیں گے ان لوگوں کا جس میں سب سے آگے سر فہرست عمران خان ہیں، جنہوں نے یہ آئین کی دھجیاں بکھیری ہیں. یہ آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت ان کو سزا ملنی چاہیے، ڈپٹی اسپیکر کو ملنی چاہیے، صدر پاکستان کو ملنی چاہیے، اور جو بھی اس میں انوالو ہیں وہ جب پروسیڈنگز ہوں گی تو پتہ چل جائے گا. لیکن اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صرف اس سے سیٹسفائی ہو جائیں گے، ہاں ہم ڈرتے نہیں ہیں. ہم نے، اور میں یہ بھی بتا دوں، ہمیں خوشی ہے، ہم خوشی منا رہے ہیں کہ ہم نے 1.5 مہینہ پہلے یہ تیار تھا جانے کے لیے حکومت چھوڑنے کے لیے. یہ تو کہتے تھے 2028 تک نہیں ہلا سکتا. ہماری وجہ سے، اپوزیشن کی وجہ سے، ہمارے پریشر کی وجہ سے، عوام کے پریشر کی وجہ سے ہم نے گھر بھیجا ہے. آج کوئی سوچ سکتا تھا کہ اپریل کے پہلے ہفتے میں عمران خان وزیر اعظم نہیں ہوں گے اور ان کی تمام حکومت گر چکی ہوگی. جی، اس ملک کے اندر صرف آئین چلے گا بس، اور آئین کے علاوہ کچھ نہیں چلے گا. اگر آپ بے اصولی سے چلائیں تو آپ پرچون کی دکان بھی نہیں چلا سکتے. یہ تو ملک ہے، آپ کیسے ملک چلائیں گے اس طریقے سے؟ آپ کہتے ہیں الیکشن کروا لیں، بالکل کروا لیں. سویڈن کے آئین کے تحت کروائیں گے؟ آئین تو آپ نے اٹھا کے گاربیج بن میں پھینک دیا، تو کسی اور ملک کے آئین کے تحت کروائیں گے؟ اس ملک میں صرف آئین کی پاسداری ہوگی تو ہمارے بچوں کی زندگی بہتر ہوگی، ورنہ ہر طرف نا امیدی. جی دیکھیے، ہم تو خاموش تھے. میں نے تو آج پہلی مرتبہ ان کا نام لیا ہے کیونکہ سینئر وزیر پنجاب علیم خان صاحب نے ان کا نام لیا ہے. آپ نے ان کی سنی ہے ساری بات. میں نے تو صرف فرح خان صاحبہ کا نام لیا ہے، اور ان کے اس وزیر کے جو پنجاب میں سینئر وزیر تھا جو کہتا ہے کہ میں نے اس کی کرپشن میرے فون میں پڑی ہے، میں نے عمران خان صاحب کو لکھ کے بھیجی، اور جو انہوں نے جواب دیے ہیں وہ بھی میرے پاس ہے، اور میں عوام کو دکھاؤں گا کہ یہ مدینہ کی ریاست کا والی کرپشن کے جواب میں کیا کہتا تھا. تو ذرا بتائیں نا کیا کہتا تھا. ذرا مدینہ کی ریاست کے والی آج بتائیں کہ جب لوگ ان کو بتا رہے تھے ان کے اپنے سینئر وزیر کرپشن کرپشن کرپشن،
تو انہوں نے کیا جواب دیا ان کو؟ تو میرے بھائی یہ تو پی ٹی آئی نے نام لیے ہیں، ابھی تو ایک بندہ بولا ہے، ابھی آپ دیکھیے آہستہ آہستہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ میں ایک ایڈ کر دوں اس میں، علیم خان صاحب نے سب کے سامنے، پورے پاکستان کے سامنے کہا ہے نا کہ یہ موبائل ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ عمران خان صاحب بہت بولتے ہیں نا، وہ چیلنج اپنا موبائل کر کھولے لیں نا، آپ ایکسیپٹ کر لیں چیلنج۔ اور اس کے ساتھ میں یہ انہی کے لوگوں کی طرف سے جو رند صاحب ہیں، سردار رند، جو پی ٹی آئی کے صدر تھے بلوچستان کے، اور جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر تھے، انہوں نے کیا کہا ہے 3.5 بلین روپے میں بلوچستان حکومت کا سودا کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں ریاست مدینہ تو دیں جواب تو دیں، انویسٹیگیشن تو آرڈر کرتے، یہ تو کہتے کہ ہاں آپ آگے کیا بتانا چاہتے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اتنی کرپشن ہے کہ علیم خان موبائل دکھا رہا ہے، اور یہ ان کے اپنے ساتھی ہیں کلوز ترین، یہ نہیں کہ صرف وہ ایک وزیر تھے پنجاب کی حکومت میں، یہ ان لوگوں میں ان کا شمار ہے، علیم خان جہانگیر ترین، جو ان سے کلوز ترین تھے۔ تو انہوں نے تو ایک نام لیا، بھی بہت سے اور نام لے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غداری کا ہم سے پہلے تو عمران خان صاحب یہ مطالبہ کر چکے ہیں۔ جس دن عمران خان صاحب نے لا کے کٹہرے میں کھڑا کیا اسٹیبلشمنٹ کو اور اداروں کو، جس دن انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ اداروں کو میں نے 8 کو دکھا دیا 8 تاریخ کو، تو یہ سوال تو بنتا ہے کہ اگر غداری 8 تاریخ کو دکھا دی گئی ان کو جن کے ذمے ملک کی سلامتی تھی، تو پھر ہمیں گرفتار کیوں نہیں کیا بھائی؟ ہمیں پھانسی کیوں نہیں چڑھایا؟ وہ جو او آئی سی کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ کے اندر اسی ملک جس پہ الزام لگا رہے ہیں، اسی کے وزارت خارجہ کے سب سے اہم رکن کو کیوں بلایا بھائی؟ اور اس سفیر نے پاکستانی جس نے یہ مراسلہ لکھا ہے، اس نے جاتے جاتے اسی شخص جس پہ الزام لگا رہے ہیں اس کے حق میں ٹویٹ کیوں کی کہ واہ واہ ان کا جو پرسپیکٹیو ہے بہت اچھا ہے، یہ ہے اچھا پرسپیکٹیو؟ اور بھائی اگر سازش ہو رہی تھی تو 8 تاریخ کی سازش صرف یکم کو آ کے سامنے آئی ہے، وہ بھی انہوں نے اس وقت آواز اٹھائی جب ہم لوگوں نے کہا کہ لاؤ ذرا سامنے رکھو، بتاؤ کون سا ملک ہے، کون سا سفیر ہے۔ تو بالکل یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے، اور چیف آف دی آرمی اسٹاف نے کہا ہے اسی ملک کے متعلق کہ ہم ان سے ایک اچھے رکھنا چاہتے ہیں تعلقات۔ تو پھر عمران خان صاحب کی حیثیت تو ویسے ہی سامنے آ چکی ہے، بیان تو آ ہی چکا ہے۔ تھینک یو جی، تھینک یو ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ایک زمانے میں ایک ڈکٹیٹر تھا، اس نے بھی اسی طرح کا ایک الیکشن ریفرینڈم کروایا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جو میرے ساتھ ہے ووٹ ڈالے اور جو میرے خلاف ہے وہ کافر۔ یہ وہیں سے سیکھ کر آئے ہیں کہ جو میرے ساتھ ہے وہ وفادار اور جو میرے خلاف ہے وہ غدار۔ جو بائیں طرف بیٹھے ہیں وہ ملک کے وفادار اور جو دائیں طرف بیٹھے ہیں وہ ملک کے غدار۔ بائیں طرف والے پی ٹی آئی والے اگر جا کے یہاں پہ گلی گلی محلے محلے ایمبیسڈرز کو ملیں اور شام کو ان کی محفلوں میں جائیں تو وفادار۔ اور جیسا علیم خان صاحب نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چھپ چھپ کے امریکی ایمبیسڈر کو ملتے رہے ہیں مگر یہ تھے وفادار، اور اگر کسی اور کے پاس کوئی ایمبیسڈر آئے تو وہ ہے غدار۔ تو میں چاہتا ہوں کہ چند لمحے لے کر میں ذرا ان کی وفاداری کی داستان آپ کو سنا دوں۔ 2018 میں 1 روپیہ چلا، آج 55 پیسے کا ہو گیا۔ آج بازار میں 185 روپے سے زیادہ کا ڈالر ہو گیا ہے۔ 185 روپے 50 پیسے کا ڈالر آج ہو گیا ہے۔ یہ ڈالر اسحاق ڈار صاحب کے زمانے میں 106 108 روپے کا تھا، یعنی اس وقت کا 1 روپیہ آج 55 پیسے رہ گیا ہے۔ یعنی جو یہ وفادار وزراء کہتے تھے کہ بھائی 2 روٹیاں کیوں کھانی ہے، 1 روٹی کھاؤ، وہ انہوں نے ثابت کر دی۔ 1 روپے کو آدھا کر دیا
روٹی کو 1 روٹی کر دی، چینی کو 1 کپ چینی کو 1 پاؤ چینی کو آدھا پاؤ چینی کر دیا۔ اب آپ کو سمجھ آئیے کہ ان وفاداروں نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ ابھی ایک دوست پی ٹی آئی کے